اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو اقسام ہوتی ہیں. بعض صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں، بعض صفات فعلیہ ہوتی ہیں. جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان کی جانب مخالف سے یا ان کی ضد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو متصف کرنا کفر بھی ہو سکتا ہے اور شدید منع ہے. جیسے حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے تو حیات کے مقابلے میں ممات یا موت آئے گی، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ صفت اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. اسی طرح علم اللہ کی صفت ہے تو جہل اللہ کی کبھی صفت نہیں ہو سکتا ہے. جو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایک مسئلے میں بھی جہل کی طرف منسوب کر دے یا جہل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے تو یہ عیب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا، اور یقینی سی بات ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اسی طریقے سے قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کی جانب مخالف عدم قدرت یعنی قادر نہ ہونا یہ اللہ کے لیے کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے دیکھنا ہے، سننا ہے تو ان کے جانب مخالف سے اللہ کو متصف کرنا جائز نہیں، تو یہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں. اور صفات فعلیہ وہ کہ جن کی جانب مخالف سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے پیدا کرنا، تو پیدا نہ کرنا بھی اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر لاکھوں اشیاء کو پیدا فرمایا ہے تو بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کو آپ تصوراتی اعتبار سے اگر ذہن میں لے کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. جیسے 50 ہاتھ پاؤں والا آدمی، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسا پیدا کر دے، لیکن اس نے پیدا فرمایا نہیں، تو یہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. پھر آپ کو دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے ایسے ہی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ذات باری تعالیٰ ان صفات سے خالی تھی، بعد میں یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہوئی ہیں یا ذات کو لازم ہوئی ہیں، بلکہ ہمیشہ ذات کو لازم رہی ہیں. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کی ابتدا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ صفات بھی ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. تو جو ہمیشہ سے ہو اس کو قدیم کہتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی ذات ہے یا کوئی بھی ایسی شے ہے جو پہلے نہ تھی بعد میں ہمارے سے وجود میں آئی تو اس کو حادث کہا جاتا ہے. حا الف دال، اور اردو میں فے کہتے ہیں، عربی میں فا کہتے ہیں. حادث نو پید، نئی پیدا ہونے والی. تو قدیم کے مقابلے میں حادث. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، اور اللہ کا ما سوا ہر ایک چیز، اللہ کے ما سوا جو بھی ہے وہ حادث ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے دی نہیں. جو دی گئی ہوتی ہیں ان کو عطائی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ یہ وہ صفات اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے عطائی کا تصور رکھے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. علم کتنا ہے کوئی حد نہیں، کہاں تک دیکھتا ہے کوئی حد نہیں. اس کی قدرت کتنی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے کلام کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لا متناہی، لا محدود. اور چوتھا، غیر فانی، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت پر کبھی بھی فنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں بار بار اس لیے اعادہ کر رہا ہوں کہ یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. بعض اوقات آپ اس کو پہلے سن چکے ہوتے ہیں تو بالکل بوریت محسوس نہ کیا کریں، بلکہ بار بار اس کو سنیں، بیان کرنے کے انداز کو سیکھیں، الفاظ کے استعمال کو سیکھیں، ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں. اور یہ یقین رکھیے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو سنتے رہتے ہیں آپ پر تسلسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں اور غیر فانی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات کو قدیم ماننا کیا یہ شرک میں آئے گا؟ کیونکہ یقیناً صفات ذات نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ایک ان کی صفات ہے، اور یقیناً صفات ذات سے ایک طرح سے جدا ہی ہوتی ہیں. جیسے ہمارا دیکھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہنسنا، یہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اگر قدیم مان کر صفات کو بھی قدیم مانا جائے تو کیا یہ شرک لازم تو نہیں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صفات اور ذات میں اتنا شدت اتصال ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ لازم و ملزوم ہے کہ یہ گویا کہ حقیقتاً نہیں، صفات یقیناً ذات کا حصہ ضرور ہیں لیکن عین ذات نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی بھی صورت میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا اس شدت اتصال کی بنا پر گویا کہ یہ ایک ذات کا حصہ سا ہی بن گئی ہیں۔ جیسے ہم بعضوں کو کہتے ہیں کہ یار مسکراہٹ تو تمہاری ذات کا حصہ ہے، تو اتنا مسکراتے ہر وقت چہرہ تمہارا اسمائلی رہتا ہے، مسکراتے رہتے ہو، تو یہ تو تمہاری ذات کا حصہ ہو گیا۔ تو یہاں تو محاورتاً کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے اگر آپ ان کو جدا مانیں یا کسی بھی لمحے جدا تصور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی عیب سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک لمحے کے لیے علم کو ذات باری تعالیٰ سے جدا کریں تو یقینی سی بات ہے کہ اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، یعنی دو ضدیں جمع ہو جائیں محال، اسی طرح ارتفاع ضدین بھی محال ہوتا ہے کہ دو ضدیں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی۔ دن ہے تو رات ہوگا، رات ہے تو دن ضرور ہے، مطلب رات ہے تو دن نہیں اور دن ہے تو رات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن دونوں جمع ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن دونوں ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے علم ہوگا تو جہل نہیں، جہل ہے تو علم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کو اس لیے لازم ہے کہ اور ماننا، اس کو لازم ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان صفات کو ذرا سا بھی جدا تصور کریں تو کسی نہ کسی عیب سے متصف ہونا لازم آئے گا، اور ذات باری تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا غلط ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم مانا جائے تو اس سے شرک لازم اس لیے نہیں آتا ہے کہ یہ ذات کو لازم ہے، تو گویا کہ ذات کا ایک حصہ سا یہ بن چکی ہے۔ تو صفات کو قدیم ماننا اصل میں ذات کو ہی قدیم ماننا ہے، کیونکہ ذات صفات کے بغیر اور یہ صفات ذات کے بغیر نہیں پائی جائیں گی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور یاد رکھیں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یہ اس لیے کہ اگر آپ قدیم نہ مانیں تو حادث مانیں گے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہوئی۔ تو ایک تو اس میں بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات نہیں تھیں، یقیناً اس کی ذات کا ہزار عیوب اور نقائص سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس حیات نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ سوچیے اگر کوئی یہ کہے کہ جی حیات اللہ کی صفت ہے لیکن یہ حادث قدیم نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا کہ ذات تھی اور حیات نہیں تھی۔ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حیات نہ مانے تو کیا ثابت ہوگا، آپ خود سوچیے۔ اسی طرح علم اگر نہ مانے تو جہل لازم آئے گا، دیکھنا نہ مانے تو اندھا پن، سننا نہ مانے تو بہرا پن، کلام نہ مانے تو بغیر کلام کے۔ تو یہ چیزیں آپ غور و تفکر کریں کہ اگر ان صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات سے کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی دور میں علیحدہ ماننا لازم آئے گا۔ جب علیحدہ ماننا لازم آئے یا آپ علیحدہ مانیں گے تو ہزار عیوب و نقائص کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ خصوصاً حیات کے بارے میں آپ غور کریں، اگر حیات کا عدم تصور کر لیا جائے، حیات کو قدیم نہ مانا جائے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باب اللہ کس طریقے سے ایک تصور ذہن میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس اگر بالفرض یہ صفات پہلے اللہ کے ذات کے ساتھ نہ تھیں تو پھر کسی نہ کسی نے تو دی ہوں گی نا۔ یقینی سی بات اگر ایک مردہ چیز ہے بالفرض اس میں اللہ تعالیٰ حیات ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیات ڈالتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ تو اگر حیات کی نفی اللہ تعالیٰ سے مان لی جائے کسی بھی دور کے اعتبار سے اس وجہ سے کہ جس صفات کو قدیم نہ مانا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حیات کس نے دی ہے؟ اسی طرح علم کس نے دیا ہے؟ کلام کی قدرت کس نے دی ہے؟ پھر قدرت کس نے دی ہے؟ سننا، دیکھنا، یہ کس نے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ارادہ کس نے عطا فرمایا، ارادے کی صفت؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں عطا فرمانے والی ہے۔ معاذ اللہ وہ ذات کون ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ذات کی صفات قدیم تھیں کہ نہیں تھیں؟ اگر آپ قدیم مان لیں تو جس شرک کا یہاں پہ خدا نخواستہ جو ایک غلط تصور ہے، جو اسی کا میں رد کر رہا ہوں کہ اگر یہاں شرک کا تصور مان کر یہ کہا جائے کہ صفات قدیم نہیں ہے تو جو خرابی یہاں لازم آ رہی تھی وہ خرابی وہاں لازم آئے گی۔ اور اگر آپ کہیں گے نہیں اس ذات کی صفات بھی قدیم نہیں ہے، بعد میں اس کو حاصل ہوئی، تو پھر اس کو کس نے دی؟ اس طرح دور اور تسلسل لازم آئے گا کہ ایک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہزار لاکھوں ذوات کا
زیادہ قوی ہونا، زیادہ قدرت والا ہونا ثابت ہوگا، اور یہی تو اصل میں شرک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر صفات کے قدیم ہونے کی نفی معاذ اللہ سب معاذ اللہ کوئی ڈیڑھ ہوشیار اس لیے کرے کہ یہ شرک نہ ہو جائے تو وہ ہزارہ شرکوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ مسائل کے ساتھ عقائد کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی بات ہماری چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات چار خوبیوں سے متصف ماننا بہت ضروری ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اگرچہ ان کا ثبوت عقل کے ذریعے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عقیدہ چار دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگا، یا تو قرآن سے، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے، اور یا سواد اعظم سے۔ یعنی قرآن میں کسی عقیدے کا بیان ہوگا تو ہمارا عقیدہ ہوگا، حدیث نے بیان کیا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض عقائد عقل سے ثابت ہوتے ہیں، جو ہمارے اکابرین نے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو باتیں بیان فرمائیں، جن پر براہ راست قرآن و حدیث نے کلام نہیں فرمایا تھا، تو ان کے بارے میں ہمارے اکابرین نے اس وقت تفصیلی کلام کرنا ضروری محسوس فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اعتراضات شروع ہو گئے اور لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی کہ ان مسائل پر کلام کریں، تو پھر ان کو یہ مسائل بھی مرتب کرنے پڑے تاکہ لوگ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور ایسے اس میں آپ یہ دیکھیں گے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی موضوع پر کلام اکابرین نے نہیں کیا تو پھر ہر نتھو پتھو کھڑے ہو کر اس پہ کلام کرتا ہے اور وہ فوراً جگہ بنا لیتا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر بہت سارے جہالہ اسی طریقے سے بیٹھ کر اور بہت سارا اپنا گروپ بنا چکے ہیں کہ وہ ایک تو ان کے طریقہ واردات آپ یہی دیکھیں گے کہ ہر مشہور آدمی کو گالیاں بکنا شروع کر دو۔ جب وہ گالیاں بکیں گے اور گندے گندے الفاظ کہیں گے تو ایک ہمارے ہاں ایسا طبقہ ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے کہ کسی مشہور کوئی بھی شخصیت ہو اس کو گالیاں بکیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو خراب قسم کے الفاظ سے نوازیں، اور پھر ایسا شخص الٹا سیدھی گالیاں دے کر جو بات بیان کر رہا ہوتا ہے اس بات کی علمی حیثیت کا اندازہ کرنے کی سامنے والوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے بس کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کو اتنی کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ مطلب اگر وہ کوئی الٹی سیدھی بات ڈالتا ہے تو پھر 30,000 40,000 50,000 آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈالنے والا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ ایسے تمام لوگوں کی خدمت میں میری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ اپنی ترقی کی بنیاد اپنی صلاحیتوں پہ رکھیں، اپنے اچھے کارناموں پہ رکھیں، اپنے مثبت کاموں پر رکھیں۔ کسی مشہور شخصیت کو گالیاں بک کر اس پہ تنقید کر کے اور بیجا تنقید کر کے بلکہ، اور اسی طریقے سے اس کے مثبت کام میں کیڑے نکال کر اپنے لیے نام کمانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی مکروہ ترین کوشش کرنا، اس میں نہ دنیا میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا نہ آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی شہرت اتنی گندی چیز ہے کہ وہ آدمی اگر اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دے تو بعض اوقات وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے یہ نتھو پتھو ہوتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے ہیں اور کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں گندی گندی باتیں کہہ کر اور اپنے آپ کو معروف کروا لیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے ہر زمانے میں تقریباً یہ آتے رہے، اور کچھ ایسی اس دور میں بھی آئے، تو پھر ہمارے اکابرین نے اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، لیکن صرف عقل سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ دیکھے، جو پھر اس سے ایک ایسے عقائد مرتب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تھے، اگرچہ براہ راست ان پر کلام بہت سی جگہوں پر نظر نہیں آتا ہے۔ تو قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا یا حدیث سے یا عقل سلیم سے۔ اور چوتھا سواد اعظم، سواد جماعت کو کہتے ہیں، اعظم مانے بڑی، تو بڑی جماعت سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اگر ایک بہت بڑی جماعت جس میں علماء بھی ہیں، مفتیان کرام ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اور مومنین مومنات نے کسی عقیدے کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ایک شخص کے لیے یہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے عقیدہ اختیار کیا ہوا یہی میرا عقیدہ ہے،
اور کوئی پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کہے یہی بڑی جماعت کا اس کو اختیار کرنا ہی میرے لیے ایک شرعی دلیل ہے، تو بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ ایک شرعی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارے اکابرین نے عقلاً بہت سارا کلام کیا ہے، اور یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، یہ عقلاً ثابت شدہ مسائل ہیں، اور لیکن ہیں ایسے کہ اگر ان کا واقعی آپ انکار کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہزارہا عیوب کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف آپ کو بتائی تھی کہ وہ قدیم ہوتی ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے اور غیر فانی ہے۔ قدیم ہم نے کیوں مانا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے ہو، اس پر عدم یعنی نہ ہونا کبھی بھی طاری نہ ہوا ہو، جس ذات کے ساتھ جس بھی شے کے ساتھ نہ ہونا کبھی بھی متصف نہ ہو، وہ سمجھ لیجیے اگر ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہیں تو وہ صفات باری تعالیٰ ہیں، باقی کسی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان صفات سے جدا تصور کر لیا جائے تو ہزارہا عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حیات کو جدا مانے کہ کبھی اللہ تعالیٰ تھا اور حیات نہ تھی، تو حیات جس کی نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جو سن نہ سکے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو کلام نہ کر سکے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ نہ سکے وہ کون ہوگا؟ جو ارادہ ہی نہ کر سکے، جس کو کوئی قدرت ہی حاصل نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے، صفات کو قدیم ماننا پڑے گا۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر قدیم نہ مانے اور ہم یوں کہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں تھی، مطلب اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہوئی، تو لازم سی بات ہے کہ یوں تو تھا نہیں کہ خود بخود چل رہی تھی ایک دم آ کے چپک گئی، بلکہ کوئی نہ کوئی تو ان کا خالق ہوگا، اور کسی نہ کسی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عطا کی ہوں گی، تو پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ان صفات کے حصول کے سلسلے میں محتاج ہونا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج تھا ان صفات کا، تو اس ذات نے اس کو پیدا کیا اور اللہ کو وہ عطا کر دیں، تو پھر یہ صفات ذاتی تو نہیں رہیں گی، عطائی ہو گئیں، اور وہ ذات یقیناً اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ پھر اس ذات کی صفات پہ کلام اسی طرح شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کے صفات ملنے کے لیے ایک اور ذات کا تصور کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ لامتناہی چلتا رہے گا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ دوسرا پھر ذاتی کا بھی یہی ہے مسئلہ کہ اگر صفات کو ذاتی نہ مانا جائے تو عطائی مانا جائے گا، یہ کسی نے عطا کی، تو عطا وہی ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہو، کسی نے بعد میں دی ہو، تو پھر یہی 2 خرابیاں لازم آئیں گی جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر محدود مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب محتاج ہونا لازم آئے گا کہ بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایک حد اگر مقرر کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے آگے کے معاملات کے لیے وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، لہذا لامحدود ہیں اس کی صفات۔ کتنا علم ہے اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں بھی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر یہ سمندر تمام کے تمام سیاہی بن جائیں اور درخت تمام کے تمام قلم بن جائیں، بلکہ اور بھی ایسے سمندر آ جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر کبھی فنا واقع نہ حقیقتاً ہوگا، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اس کے برعکس جو مخلوق کی صفات ہیں بشمول ہمارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دونوں کے اندر یاد رکھیں کہ یہ فرق ہمیں ماننا پڑے گا، یعنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے غیر میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہماری غیر قدیم یعنی حادث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہماری عطائی ہیں، اس کی لامحدود ہماری محدود، اور اس کی غیر فانی ہے اور ہماری فانی ہے۔ اس پہ مزید کلام کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں یہ 4 بنیادی فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھ لیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ، یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ پہلے سرکار کے پاس نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا،
تو جب پہلے نہیں تھا بعد میں آپ کو ملا تو آپ کا علم حادث ہوا، قدیم نہ ہوا۔ پھر چونکہ اللہ کی عطا سے ملا تو ذاتی نہ ہوا بلکہ عطائی ہوا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم عطا فرمایا وہ یقیناً ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے، یعنی ہم محاورتاً کہتے ہیں سرکار کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو یقیناً اس فرق کو ماننا ہم پر فرض ہوگا، ورنہ ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، انتہا ضرور ہے، اگرچہ ہماری رسائی وہاں تک نہ ہو سکے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات غیر قدیم ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لہٰذا پہلے ان کے پاس نہیں تھی، پھر اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے تمام کی تمام عطائی ہیں کیونکہ اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں یقیناً محدود ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی انتہا، کوئی نہ کوئی حد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اس حد پر مطلع نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا علم بہت ہی مختصر سا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، لیکن ہمارے پاس دلائل ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ واقع ہوں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو صفات عطا فرمائی وہ ہر لمحہ مائل بترقی رہتی ہیں، ان میں تنزلی کا کوئی تصور نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، یعنی فضائل، کمالات، برکات کے اعتبار سے ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مائل بترقی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی اور پھر آپ سے چھین لی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا حقیقتاً واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ سے ان اوصاف کے، ان کمالات کی ترقی کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی صفات سے فرق کرنا مقصود ہوگا اور اس کو ظاہر کرنا ہوگا تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن بھی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن حقیقتاً واقع نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات میں ترقی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے فرق۔ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو غیر قدیم کہہ دے، عطائی کہہ دے، محدود مان لے یا فانی مان لے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی بھی مخلوق کے علم کو وہ یہ کہہ دے کہ یہ اس کے پاس ہمیشہ سے ہے، یعنی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے نہیں ہے، ایک قطرہ بھی اگر مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نہیں ہے تو، اور اسی طرح لامحدود اللہ تعالیٰ کے علم کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثل مانے، یا اسی طرح غیر فانی مانے کہ نہ فنا واقع ہو، نہ ممکن ہے، نہ واقع ہوگی، تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ ان چیزوں پہ اچھی طرح توجہ رکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں۔ قدیم اس شے کو کہا جاتا ہے یا اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ نہ ہو پھر معرض وجود میں آئی ہو۔ تو جو اس سے صفت کی حامل شے ہو کہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، نہ ہونا کبھی اس کے ساتھ متصف نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہے، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے یا صفات، جو ان کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو قدیم مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شے کا لفظ بھی میں وضاحت کر دوں کہ شے کا لفظ دو معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اصطلاحاً ایک تو موجود کو شے کہتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا اس کی صفات کے لیے لفظ شے کا استعمال درست ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کی صفات بھی موجود ہیں۔
اور ایک شے کا اطلاق ہوتا ہے یا شے کا لفظ بولا جاتا ہے صرف ممکن پر، جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ ممکن اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا، اسے ممکن کہتے ہیں۔ تو اگر شے بمانے ممکن لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر لفظ شے کا اطلاق بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ آپ یہ پڑھیں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو شے کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا، اور یہ قدیم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے اور یہ ممکن ہے، یا واجب الوجود کے مقابلے میں بولا جاتا ہے واجب الوجود اسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کا دوسرا نام قدیم بھی ہے، تو اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے یا ممکن آتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ممکن کہہ لیں، حادث کہہ لیں، مقدور کہہ لیں یا مخلوق کہہ لیں، یہ چاروں ایک ہی چیز کے چار نام ہیں۔ جو پہلے نہیں بعد میں مارز وجود میں آیا اس کو حادث کہتے ہیں، نوپید، اور جو جس کے وجود کی کوئی علت ہو، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے وجود سے دوسرے وجود ہوں، بلکہ وہ بھی کسی وجود کا مرہون منت تھا، کوئی وجود اس کا یعنی اس کی پیدائش کا سبب یا ذریعہ بنا، وہ ممکن ہوتا ہے۔ جیسے ہم تمام پورا عالم ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ما سوا، اس کے ذات اور صفات کے ما سوا سب ممکن ہے، ممکنات اس کی جمع ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی پیدائش کا سبب بنی ہے، پورا عالم اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کو کسی نے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ان کے وجود کی علت بنا ہے، سبب بنا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہیں، اور جو اس صفت کے حامل ہوں وہ قدیم ہوتے ہیں، اور جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، یا ان کی وجود کی کوئی اور وجود علت اور سبب بنا ہے، اسے ممکن اور حادث کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قدرت کے تحت آتا ہے اسے مقدور کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا کیا، وہ مقدور کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ ان تمام کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتے بعد میں ہوتے ہیں، تو ممکن، حادث، مخلوق، مقدور، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس پہ ایک مسئلہ عرض کریں گے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت پہ گزارش کر رہے تھے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ پورے عالم کو آپ حادث کہیں گے کیونکہ وہ غیر قدیم ہوتا ہے، قدیم کے جسٹ اپوزٹ حادث ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہیں۔ ایسی کوئی چیز جو ہوتی ہے، ایسی ذات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، کسی نے پیدا نہیں کی، اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا، اور جو کس کی وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے اس کو ممکن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورا عالم حادث بھی ہے اور ممکن بھی ہے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب ممکنات میں سے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محال میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ تو ممکنات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے، تو جو اللہ کی قدرت کے تحت آتے ہیں انہیں مقدور بھی کہا جاتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، جو پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئیں، تخلیق ہوتی یہ ہے کہ پہلے وجود نہیں ہوتا، بعد میں اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اسے مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ممکن، حادث، مقدور اور مخلوق یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتی اور بعد میں مارز وجود میں آتی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں ایک عقیدہ اور مزید یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں، نہ یہ زیر قدرت داخل ہوتی ہیں اور نہ مخلوق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، شروع سے ابھی تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بھی صفت کو مخلوق مان لیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی قدرت ہے، حیات ہے اور دیکھنا ہے، اس کی سماعت یعنی دیکھنا اور سننا ہے، ان چیزوں کو اگر مخلوق مانا جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ماننا پڑے گا کہ پہلے نہیں تھیں پھر ان کو تخلیق کیا گیا۔
اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق مان لیا جائے تو مخلوق تو وہی ہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے یہ نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ صفات تھی نہیں تو وہ تو ان کو پیدا کرے گا ہی نہیں، تو پھر کسی اور ذات کو ماننا لازم آئے گا جس نے پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق ماننے پر ایک اور خدا کا یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ذات کا وجود ماننا لازم آئے گا، اور یہ شرک ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے، تمام صفات غیر مخلوق کہلائیں گی۔ دوسرا، یہ کوئی تحت قدرت داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ممکنات ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا، اور ممکن ہوتا ہی وہ ہے جس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب بنے، یعنی پہلے وہ نہ ہو پھر وہ کسی کے سبب سے وہ مارز وجود میں آتا ہے، جیسے یہ پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا، اس لیے اس پورے عالم کو ممکن کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تحت قدرت مان لیا جائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے وہ ممکن ضرور ہوتی ہے، اور ممکن کی تعریف یہ ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو، اس کے وجود کا کوئی سبب بنے۔ تو لہٰذا خلاصہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ ممکن ہے اور نہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نہ مخلوق ہے اور نہ زیر قدرت داخل ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔